یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پارہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 آخر میں آپ نے سماعت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا، یعنی انہیں چھوٹ دی کہ وہ کہاں تک سرکار علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور کہاں تک اپنی منافقت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اور جو بیماری کہا گیا اس سے مراد ہے دل کی بیماری، یعنی ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ کبھی ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کبھی غیر ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طریقے کی یعنی دونوں طرفہ باتیں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آگے جو آیت کریمہ ہے آج سے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، کیونکہ دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی تھی کہ ادھر بھی ایمان والوں کے ساتھ بھی وہ رہتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی رہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہ ایک نیا فتنہ قائم کر دیا تھا، ایک نئی جماعت نئی ٹولی بنائی تھی، اب اس میں بھی لوگ شامل ہو رہے تھے۔ تو یہاں جو فساد کہا گیا ہے اس سے مراد کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ دین کا فساد مراد تھا۔ لوگوں کے دین کو وہ برباد کر رہے تھے، لوگوں کے ایمان اور اسلام میں وہ فساد پھیلا رہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، تو کالو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، یعنی ہم تو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کو سنوارتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے جاتے، لیکن حالانکہ ایسا، بلکہ وہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے تھے اور لوگوں کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جا رہے تھے۔ الا انہم هم المفسدون، جب ان سے یہ کہا گیا، یہ پورا قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر آدمی اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لے ترجمہ کو اور تھوڑا بہت سمجھ لے تو آدمی کا ایمان بڑا مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے ذہن میں پورا دور رسالت میں کیا ہوا، کس طریقے کے حالات پیش آئے، وہ آپ کے نظروں میں آ جائیں گے۔ اب جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کبھی ایمان والوں کے ساتھ چلے جاتے، کبھی کافروں کے ساتھ چلے جاتے، تو ان سے کہا گیا کہ بھئی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فتنہ ایک طرف چلے جاؤ، یکدر گیر محتم بغیر، ایک دروازہ پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، یا تو ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے آؤ۔ لیکن ان کو بھی کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ ایسا مت کرو، فتنہ فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الا انہم هم المفسدون، اے محبوب وہی فسادی ہے، یہ لوگ فسادی ہے، یہ زمین میں کیا کر رہے ہیں، فساد، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے، میں نہیں مانتا ہوں۔ جیسے کبھی کبھی بہت سارے لوگ ہمارے اندر بھی بولتے ہیں مجھے آپ سمجھاؤ بھئی یہ منع ہے، ایسا مت کرو، اسلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے آقا نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، قرآن میں منع لکھا ہے، حدیث پاک میں منع۔ تو بہت سارے لوگ جواب کہتے ہیں میں یہ سب نہیں مانتا ہوں، ہوتا ہے بولتے ہیں نا ایسے بہت سارے لوگ،
تو یہ نہیں بولنا چاہیے، سمجھ گئے؟ جب آپ اللہ کو نہیں مان رہے، اس کی بات کو نہیں مان رہے، اور رسول پاک علیہ السلام کو آپ نہیں مان رہے، ان کی باتوں کو، اور سب سے بڑی بات قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار، قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے، ایک آیت کا انکار۔ اس لیے کبھی بھی ایسی بات اگر ہم بولتے ہیں، کبھی انجان میں بھی بولے ہیں، تو آپ احتیاطاً توبہ کر لیں، اور نہیں بولے ہیں تو آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ کبھی ایسی بات جہاں دین اور مذہب کی بات آ جائے وہاں ہم کو خاموش ہو جانا ہے، وہاں ہم کو ان لوگوں کی رائے لینی ہے جو جانکار لوگ ہیں، جو دین کی باتوں کو جانتے، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ حقیقت کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، آپ سمجھائیے۔ اچھا مان لو کسی کے سمجھانے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کو مان لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مان لینا ہے، کیونکہ اسلام میں، مذہب اسلام کی ہر بات ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں اس کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے، ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ سمجھ، جنت جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مانا ہے ہم نے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اللہ پاک کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، مانتے بھی ہے، یقین بھی رکھتے اور ایمان بھی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں تشریف لائے، اور آپ کی شان شوکت کا عالم یہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، ساری سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو مانتے بھی، اس پہ ایمان بھی رکھتے۔ سرکار معراج میں گئے، اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ پل بھر میں آدمی جائے اور آ جائے، اور اتنا بڑا ساتوں آسمان کو طبق کو پار کر کے جانا، سمجھ، عقل انسانی کے تو خلاف ہے، اور انسانی طاقت کے بھی خلاف ہے۔ بھئی ایک آدمی نارملی طور پر جا سکتا ہے کیا؟ لیکن نبی جا سکتے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ ہم کو ماننا پڑے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہم شب معراج کے دلہا کے غلام ہیں ہم۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمارے آقا معراج میں گئے، اور قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یہ پورا معراج کا واقعہ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اس میں کبھی آپ گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرے اگر کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام کی ہر بات میں اللہ نے بے پناہ حکمتیں رکھی ہے، بے پناہ برکتیں رکھی ہے، آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک بات پڑھی کہ پانی، جتنی بھی پینے کی چیزیں ہیں، اس کو حضور نے بیٹھ کر کے پینے کے لیے کیوں کہا؟ تو اس پر سائنس اور اہل سائنس اور طبی جدید سائنس والوں نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پینے والی چیز کو بیٹھ کر کے پینے کے لیے کہا کیوں ہے؟ کھڑے ہو کر کے پینے میں نقصانات کیا ہے؟ بیٹھ کر کے پینے کے لیے اتنا زور کیوں دیا گیا؟ تو بہت ساری باتیں لکھی ہے، مجھے سب یاد نہیں رہی، لیکن ایک بات یاد رہی کہ کوئی بھی لکوڈ جب آدمی کھڑے کھڑے پیتا ہے نا، تو اس کا سب سے پہلے وہ جو نقصان کرتا ہے نا، نقصان، وہ کڈنی پہ نقصان کرتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ سیدھا آپ کو ایک دم اسپیڈ سے آپ کے پیٹ میں اتر جائے گا، جس سے آپ کی ہر ایک دم آپ کا جو اندرونی مشین ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے لیور ہے، پھیپھڑے ہے، آتے ہیں، یہ گرم رہتے ہیں ہر وقت، ہلنے کی وجہ سے اور حرکت کی وجہ سے گرم رہتے، اور ایک دم جب پانی ہم کھڑے کھڑے پیتے ہیں تو وہ پانی اس کو فوری طور پر ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جب اس کو کوئی گرم چیز اور اس کو ایک دم ٹھنڈا کرتے تو اس کے نقصانات ہوتے، لیکن جب بیٹھ کر کے آدمی پیتا ہے تو وہ پانی آہستہ 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 جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچتا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کی باتیں ہیں، لیکن مجھے ایک ہی بات یاد ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی۔ تو یعنی مذہب اسلام کی ہر بات میں کہیں نہ کہیں حکمت ہے۔ ایک بات، وضو کے اندر جو مسح رکھا گیا ہے، کیا ضرورت تھی؟ ہاتھ پاؤں دھو دیے بس ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی،
یہاں گردن میں ہاتھ گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس پہ بھی اہل سائنس نے ریسرچ کیا ہے کہ جب یہ آدمی ایسے یوں پیچھے انگلی گھماتا ہے گردن میں، تو یہاں ایک نس ہوتی ہے کہ جو جتنی بار اس کو آپ پوش کرو گے نا، اتنی بار آپ کی دماغ کی جتنی بھی رگیں ہیں اور نسیں ہیں وہ سرکولیشن اس کا بہتر ہو جائے گا، خالی اس کو پوش کرنے سے۔ اور وہ ہم کو پتہ نہیں کون سی جگہ پہ گردن میں، ہم کو پتہ نہیں ہے، جو جانکار ہے اس کے ان کو ہی پتہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہاتھ ایسے گھما دینا ہے اور انشاءاللہ وضو کی برکت سے وہ چیز پوش ہو ہی جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے دل و دماغ کو تازگی عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے تو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جو اہل ایمان ہے، یعنی اس کا انداز الگ ہے کہ جو آدمی دن میں 5 بار وضو کرتا ہو وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ذہنی توازن کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے یہی وجہ بیان کی کہ وہ لوگ وضو میں جو پیچھے ہاتھ لے جاتے ہیں اور گردن میں جو ایک نس ہے وہ پوش ہوتی ہے، وہ جتنی پوش ہوگی اس آدمی کا دماغ کبھی پھینکا نہیں سکتا، فیل کرنا بولتے ہیں، فیل ہو جانا، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اردو بھاشا میں ذہنی توازن اس کا برقرار رہے گا، اس میں کسی طرح کا کوئی پرابلم، یعنی بہت ساری حکمت۔ تو قرآن پاک کی کوئی بات اگر ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو بہت وہ کرنا نہیں، ہم کو مان لینا ہے، بس اسی کا نام ایمان ہے۔ اور یہ تو ایک ایسی بات ہے نا کہ بزرگان دین فرماتے سمجھ میں آئے اور مانو گے تو 2 ثواب، ماننے کا بھی ثواب اور سمجھنے کا بھی ثواب، اور نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی مانو گے تو ماننے کا ثواب ملے گا، یعنی ہر طرف ثواب تو ہے۔ تو کہتے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اے محبوب وہی لوگ فسادی ہے، یہ لوگ فتنہ فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا گیا ان سے کہ ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے لوگ، جب وہ منافقوں سے کہا گیا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایمان لے آؤ، مضبوط ہو جاؤ، ٹھوس ایمان پیدا کر لو، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا معلوم ہے؟ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے صفحا، صفحا عربی میں بولتے بیوقوف لوگوں کو، کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کیا جواب دیتے کہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہم بھی ایمان لے آؤ، ہم بیوقوف نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے تھے، لیکن قرآن نے ان کو کہا یہ ہوشیار نہیں ہے، یہی بیوقوف ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ یہی بیوقوف لوگ ہیں، بس ترجمہ سماعت فرمائے۔ اچھا، ایک جگہ اس کی تفسیر میں آمن الناس میں کئی مفسرین نے کہا ہے صحابہ کرام کو بھی کہ ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے صحابہ، یعنی صحابہ نے جیسے اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا، کلام پاک کو مانا اور حبیب پاک کی مبارک باتوں کو مانا، ایسے تم ایمان لے آؤ۔ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ تو بیوقوف ہے، معاذ اللہ، صحابہ کو کیا کہا؟ یہ تو بیوقوف ہے، اور ہم ان کی طرح ہم بھی مان لے؟ نہیں، ہم ماننے والے نہیں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کبھی کبھی یہ ماننے والا پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بولنے والا پاگل ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بولنے والا پاگل، تو وہی بات ہے۔ تو کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا گیا ان سے کہ ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ بولے، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے، بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی یہ تو بیوقوف ہے ایمان لائے، ہم ان کی طرح ایمان لے آئے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ احمق ہے، یہی لوگ بیوقوف ہے۔ جو صحابہ کو اور دوسرے ایمان والوں کو بیوقوف کہتے وہ بیوقوف نہیں ہے، لیکن یہی بیوقوف لوگ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ کچھ جانتے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیا شان، اللہ کی شان کیا ہے، رسول پاک کا مقام کیا ہے، حقانیت کیا ہے، سچائی کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو قرآن